السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈائس پر تشریف فرما نگران اجلاس جماعت اسلامی ہند کے امیر محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب، مہمان گرامی محترم مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، برادر مکرم محترم محمد رضوان الرحمان خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر، اور مہاراشٹر میں تحریک اسلامی کے سرگرم قائدین، برادر مکرم مولانا محمد الیاس فلاحی صاحب، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، معاون امیر حلقہ، برادر مکرم جناب سید ضمیر الدین قادری صاحب، معاون امیر حلقہ، برادر مکرم محترم محمد ظفر انصاری صاحب، سیکریٹری حلقہ، اور آپ کے شہر کے ایک اہم شخصیت جناب حافظ حامد حسین صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند شہر اکولہ، آج کے اس عظیم الشان خطاب عام میں شریک بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطاب عام کا عنوان انصاف کے علمبردار بنو۔ یہ جملہ، یہ کلمہ نصیحت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کلمہ اور یہ بیان، یہ جملہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے۔ یہ کلمہ، یہ جو مفہوم ہے، یہ ہم سب کے پیدا کرنے والے خالق و ارض و سما، بادشاہ انس و جاں، یہ رب کریم کی طرف سے دی گئی ذمہ داری ہے۔ انصاف کے علمبردار بنو۔ انصاف، عدل، یہ انسانی سماج کی بنیادی ضرورت ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر سماج کی بقا، ترقی ناممکن ہے۔ یہ عدل و انصاف ہے جو سماج کو ایک مستحکم، ایک پرامن مقام بناتا ہے۔ اس لیے عدل و انصاف یہ ہمارے سماج کی بنیادی، قیمتی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ بزرگ و برتر نے یہ جو زمین و آسمان بنائے، اس کے اندر بھی انصاف، میزان کار فرما۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء، ایک نام عادل بھی، وہ انصاف کرنے والا۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی
کہ میں نے اپنے اوپر ظلم اور ناانصافی کو منع کر لیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے اوپر ظلم کو، ناانصافی کو روک لو، اس پر پابندی اختیار کر لو۔ عدل، انصاف، اس پر یا ماہرین قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو تفصیلات بتائیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا، آسمانی کتب کا ایک اہم ترین دیا ہوا فریضہ ہے۔ حکمرانی کا اور عدل کا گہرا تعلق ہے۔ جس سماج میں، حکمرانی میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں حکم ہے کہ دنیا میں چلو پھرو، مشاہدہ کرو کہ دنیا میں پچھلی قوموں کو جو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کی ایک اہم وجہ انہوں نے ظلم کو، ناانصافی کو اختیار کیا اور عدل و انصاف کو ترک کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جو ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں، جس میں کہا گیا ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں اس عدل اور ناانصافی کی کمی کی بنا، عدل اور انصاف سے سماج محروم ہونے کی بنا، غذا، پانی، مکان، علاج، معاشی مساوات، تعلیمی مواقع، اس سب میں دو دنیا آباد ہیں۔ ایک طرف امیر ترین لوگ ہیں، ایک طرف غریب ترین لوگ ہیں۔ آج سماج میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، جنہیں رہنے کے لیے صحیح مکان میسر نہیں ہے، پینے کے لیے صحیح پانی میسر نہیں ہے۔ سماج میں بسنے والے انسانوں کے درمیان میں یہ فرق اور اتنی دوریاں اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا موجودہ سماج عدل اور انصاف سے محروم سماج ہے، اور دوسری طرف ظلم اور ناانصافی کے مظاہر، اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے ہیں۔ بلڈوزر پولیٹکس، یہ کیا ہے؟ ہزاروں دنوں کی، کروڑوں روپیے کی بڑے خوابوں کو بن کر اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر لوگ اپنا مکان بناتے ہیں، اور یہاں ان مکانوں کو بغیر کسی قانونی گنجائش کے، بغیر کسی معقول وجہ کے انہیں مسمار کر دیا جاتا ہے۔ عوام کی جانب سے نہیں، یہ حکومت، عدلیہ اور طاقتور اداروں کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھی بہنیں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں ٹیلی ویژن میں، بلقیس بانو کی صدائیں آج بھی گونج رہی ہیں۔ وہ معصوم عورت جس کو لوگوں کے سامنے گینگ ریپ کیا گیا، اور وہ آج بھی انصاف کو ترستی ہے، اور مجرمین آزادی سے گھومتے ہیں، اور ان مجرمین کو حکومت کے ایوانوں کی جانب سے انہیں شاباشی دی جاتی ہے۔
پھول پہنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو ہم سارے سماج کو یہ سوچنا چاہیے کہ عدل اور انصاف، اگر عدل و انصاف کہیں پر ختم ہو رہا ہے تو یہ سارے سماج کا نقصان ہے، یہ کل سماج کا نقصان ہے۔ ہم آنکھیں بند کر خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ہاتھرس میں دلت لڑکی کے ساتھ جو اجتماعی طور پر اس کی عزت لوٹی گئی اور اس کے مجرمین بھی آزاد گھومتے ہیں، دوسری طرف جو لوگ سی اے، این آر سی، حق شہریت کے حصول کے لیے اور حکومت کی پالیسیوں پر، گمراہ پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، آج وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے مسلم سماج کو، ہمارے اس ملک کے غیر مسلم سماج کو، ہمارے اس ملک کی عوام کو، ہمارے اس ملک کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک، ہمارا سماج عدل و انصاف کے کس مقام پر کھڑا ہے۔ بھیما کورے گاؤں کے لوگ آج بھی جیلوں میں بند ہیں اور آسام میں زمین چھین لی جاتی ہے اور گھروں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یتیموں کی، مزدوروں کی، بیواؤں کی، بچوں کی، ان سب کی ہیومن ڈگنیٹی، وومنس ڈگنیٹی، یہ سب ایک سوال ہے۔ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جھارکھنڈ میں فادر اسٹن سوامی جو ٹرائبلز کے حقوق کے لیے لڑتے تھے، انہیں انسٹیٹیوشنل پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں آخری زندگی کے تقریباً 80-90 سالوں کے بعد انہیں مجبور اور دواؤں سے، غذاؤں سے دور رکھا گیا۔ ہم اس کو ایک انسٹیٹیوشنل مرڈر سمجھ سکتے ہیں۔ کسانوں کی خودکشیاں واضح ہیں۔ میں ان تمام تفصیلات میں ان اعداد و شمار کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دیش کا، ہماری جنتا، ہمارے بچے اس بات سے واقف ہیں کہ سماج عدل سے محروم اور ظلم و جبر کی تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر سوال یہ ہے کہ ان ناانصافیوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ انصاف کے علمبرداروں بننے کی بات کہی گئی ہے۔ میں بھائیوں اور بہنوں سے، سماج کے تمام لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ ظلم کو، احادیث میں کہا گیا کہ عدل و انصاف فراہم کرنے والے آخرت میں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ عدل نور ہے، عدل کی ضد ظلم ہے اور اسے ظلمات کہا جاتا ہے۔ ظلم ایک تاریکی ہے، عدل ایک نور ہے۔ سماج نور سے محروم ہے، تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے۔ اس کی سب سے اہم ترین جو وجہ معلوم ہوتی ہے، عدل کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ملنا چاہیے، جس کی جو اصل جگہ ہے اس کو اس کی اصل جگہ ملنی چاہیے، اور ظلم یہ ہے کہ اس کا جو حق ہے، اس کی جو جگہ ہے، اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا کہ اللہ کا جو حق ہے، اس کے صفات، اس کے اختیارات، اس کے حقوق، اس کی الوہیت، اس کا مقام بلند اور اس کی معبود ہونے میں، اس کی بڑائی میں
اور اس کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے میں ہم بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ خود بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ جس سماج میں بندے اپنے آقا، اپنے خالق کے ساتھ ظلم کرتے ہوں، تو اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ظلم کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو انصاف کے علمبردار بننے والوں کے لیے ہمیں ان الشرک لظلم عظیم، لوگوں کو اللہ کی بندگی، اللہ کے مقام بلند، اللہ کی ہستی کا جامع تعارف، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی اور اللہ کی معرفت پہنچانے کی کوشش کرنا ہوگا۔ دوسری چیز جو ظلم کی بنیاد ہے، ابھی محترم رضوان الرحمان خان صاحب نے باتیں رکھی، وہ عدم مساوات ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور یہ جو قوم اور قبائل ہیں یہ تعارف کا ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ آج ہم نے قوموں کو، گروہوں کو، قبیلوں کو تعارف کے بجائے نفرت کا سبب بنا لیا۔ محض کسی کی چمڑی کا کالا ہونا اس کا کمتر ہونا ہے، اور کسی کی چمڑی کا گورا ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ آج بھی اس مہذب سماج میں یہ بات جاری ہے۔ کسی کے عورت ہونا اس کے کمتر ہونا، یا کسی کا مرد ہونا اس کا برتر ہونا، یہ تسلیم نہیں ہے۔ یہ انبیائی ہدایت کے خلاف ہے۔ تمام انسان برابر ہیں۔ آج عورت مرد کے نام پر، زبان کے نام پر، رنگ و نسل کے نام پر، اور اس سے بڑھ کر نیشنلزم کا یہ تصور، آج جو ملک میں، دنیا کے ممالک میں، یا پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو، یا اگر تیسری جنگ عظیم بھی ہوگی، تو یہ تنگ نظر تصورات ہیں۔ یہ ملک میرا ہے، یہ ملک تیرا ہے، یہ ریاست میری ہے۔ جو آفاقیت کی، جو یونیورسل برادرہڈ کی، جس ہیومن ڈگنیٹی کی، انسانیت کی، انسانیت نواز ہونے کی جن تعلیمات کی ضرورت ہے، آج تعصب کا شکار ہیں۔ تیسرا بہت اہم ہے، انصاف کے علمبردار بننے کی تاکید ہو رہی ہے۔ جس سماج میں ظلم کو برداشت کرنا اور دوسروں پر ظلم ہوتے ہوئے خاموش تماشائی بننا، یہ بھی سماج میں ظلم کو راہ دیتا ہے۔ یہ شرک، یہ عدم مساوات اور یہ ظلم پر خاموشی میرے نزدیک یہ بہت اہم اسباب ہیں جس کی وجہ سے سماج ظلم اور ناانصافی کا شکار ہے۔ حل کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے اندر امن پیدا کیا جائے، لوگوں کی زندگی میں عدل ہو، اپنے نفس کے ساتھ عدل ہو، اپنے رب کے ساتھ عدل ہو، دیگر مخلوقات کے ساتھ عدل ہو، کائنات کی دیگر اجزاء کے ساتھ، جمادات ہو، نباتات ہو، ان کے ساتھ عدل ہو۔ جب تک اندر عدل نہیں ہوگا انسان دوسروں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا ہے۔ حریت ضمیر، انسانی ضمیر کی آزادی، قلب و ذہن کی پاکیزگی، دوسرا انسانی مساوات، تیسرا ہم سب کو یتیموں کے، غریبوں کے، بیواؤں کے ان حقوق کو ادا کرنے کی طرف متوجہ ہونا ہو۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے اگر پتھر ہو، کانٹا ہو تو ہٹا دیا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک کام بھی ہے، ایک عمل بھی ہے، یہ ایک ذہنی تربیت ہے کہ راستہ صاف ہو، ظلم سے پاک ہو، نہ کانٹا نہ پتھر
کسی انسان کے راستے میں آ کے اس کو نقصان پہنچائے. ہمیں ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ متوجہ رہیں کہ زندگی کی راہوں میں جہاں کہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے جہاں راہ ناموار ہو، کانٹے ہوں، پتھر ہوں، اس کو ہٹانے کی فکر ہو، مسلسل فکر ہو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہا گیا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. انصاف کے علمبردار بننا ہو تو تقاریر، اکیڈمک سیشن، لیکچرز یہ بھی اہم ہیں، لیکن زندگی میں عملی جدوجہد اختیار کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم. لوگوں نے پوچھا مظلوم کی مدد تو معلوم ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا گیا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک لو، پکڑ لو، اس کے ہاتھ روک دو. اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. وہ واقعہ بہت مشہور ہے تاریخ میں، حلف الفضول کے نام سے بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں کسی شخص نے، ایک مشہور سردار عائض بن وائل، مالدار سردار، اس نے کسی عرب دیہاتی، اس کی جائیداد، اس کی بیٹی، اس پر قبضہ کر لیا. وہ شخص کعبے کی چادر کو پکڑ کر چلاتا رہا کہ اے مکے والو، میری بیٹی اور میرے مال کو تمہارے شہر کے ایک سردار نے قبضہ کر لیا ہے، میری مدد کرو، مجھے چھڑاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے بیٹے زبیر بن عبد المطلب اور دیگر ساتھی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر جائیں گے اور چھڑائیں. تقریباً 12 لوگوں نے فیصلہ کیا اور شخص کے گھر گئے، اسے تیار کیا، اسے آر دلایا، اسے شرم دلائی اور اسے مجبور کیا کہ وہ مال، وہ بیٹی اس شخص کو واپس کرے. اس کے بعد وہ لوگ گھر آئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک غضب شدہ چیزیں ان کو واپس نہ ملے ہم محنت کرتے رہیں. ہم اس مکے کے اندر کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہمارے جوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اپنی اپنی بستیوں میں کہ کوئی شرپسند، کوئی غاضب کسی کے مال پر غضب کر لے. ہماری جوانی کس کام کی؟ آپ کی جوانی کس کام کی؟ ہماری اپنی بستیوں میں لوگ ظالم بنے اور آدھا دن گھومتے رہیں. اس کے لیے محنت کیجئے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں لیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ مستعد ہو جائیے، اپنے آپ کو بیدار کیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے. یہ جو حکم ہے امر بالمعروف کا، جس میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ انصاف کے علمبردار بننا، لوگوں کو ظلم سے بچانا، یہ امر بالمعروف کی نہیں عن المنکر کے شعبے کا ایک جز ہے. یہ تو آپ کے لیے حکم ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوستو، حق کو حق بولنا، باطل کو باطل بولنا، اس کی ہمت پیدا کیجئے. مجھے ایسا لگتا ہے ملک کے موجودہ حال نے، ماحول نے آپ کو حق بولنے اور باطل کو باطل بولنے، اس کے اندر کچھ آپ میں پست ہمتی پیدا کر دی ہے. آپ ہمت پیدا کیجئے. میرا یہ مطالعہ ہے کہ جہاد بھی بہت اہم ہے، لیکن جہاد سے زیادہ داعی کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. جہاد میں تو ایک جتھا ہوتا ہے، ایک مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے، ایک مشن مکمل ہو جاتا ہے، لیکن داعی اسباب کے ساتھ نہیں، دوستوں کے ساتھ نہیں،
تنے تنہا لوگوں کے سامنے حق بات کہتا ہے. دائی بنیے, اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے, اپنے اندر اعتماد پیدا کیجئے. ہمت و اعتماد دائی کا مزاج ہے. گھبرائیے مت, وہ تو آیات آپ بار بار پڑھتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ مال کا گھاٹا, یہ گرفتاریوں کا ڈر, یہ مستقبل کا ڈر, اس کو نکال دیجئے, اس کی پرواہ نکال دیجئے, اس کی پرواہ مت کیجئے. اس لیے ایک اللہ سے تعلق, اس کو مضبوط کیجئے, ڈر سے آزادی اختیار کیجئے. ظلم کو دیکھتے ہوئے خاموش مت رہیے, ظالموں کی پناہ مت ڈھونڈیے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئیے. جب تک یہ مزاج نہیں بنے گا آپ انصاف کے علمبردار نہیں بن سکتے. اقلیت اکثریت کے تصورات کو ذہن سے نکال دیجئے. تعداد کی بڑھائی یا تعداد کا کم ہونا یہ اصل نہیں ہے. آدمی کا اصول پسند ہونا, حق پسند ہونا, یہ اصل ہے. جب تک آپ قلت افراد, کثرت افراد اس پر سوچیں گے یہ صحیح نہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, عدل کیا ہے, ظلم کیا ہے. آپ عدل کے ساتھ ہو جائیے, ظلم کے خلاف ہو جائیے. آپ دیکھیں گے کہ ماحول میں آپ تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے. قربانیاں دیجیے. قرآن مجید کی وہ بہت مشہور آیت ہے سورہ نساء میں, جس میں یہ بات کہی گئی ہے, جس کا ترجمہ میں پیش کر دوں گا. آیت یہ ہے, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. تفصیل ہے, اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں, اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں, اور اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے, اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے. دوستو, ہمت پیدا کیجیے, اس کے لیے قربانیاں دیجیے. یہ صرف ظلم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جو ظلم دلتوں کے ساتھ ہو, غیر مسلم سماج میں ہو, عیسائی بھائیوں کے ساتھ ہو, ہندو بھائیوں کے ساتھ ہو, آپ اس موقع پر بھی میدان عمل میں آئیے. آپ کمفرٹ زون میں رہیں گے اور حالات کو بدلنے کی کوشش کریں گے. یہ ظلم ختم نہیں ہوگا, تاریکی ختم نہیں ہوگی, انصاف قائم نہیں ہوگا. انصاف کے قائم ہونے کے لیے ہم کو سب مل کر اجتماعی جدوجہد کرنا پڑے گا. آج جو ملک کے حالات, ان حالات میں گھبرانے کے بجائے محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. میں کچھ مشہور کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا. اگر خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہمت اختیار کیجیے. نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں, محبت اختیار کیجیے. تعصب ختم کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو تسلیم کیجیے. مایوسی ختم کرنا چاہتے ہیں, امید اختیار کیجیے. جنگ کا ماحول ختم کرنا چاہتے ہیں, امن کے نقیب بنیے. شک و شبہات دور کرنا چاہتے ہیں, ایمان و اعتماد پیدا کیجیے. دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو باہمی احترام پیدا کیجیے. ناانصافی ختم کرنا چاہتے ہیں تو انصاف. ہماری حیثیت ایک نجات دہندہ کمیونٹی کی ہے. ہم مسلم سماج کو ایسا بنائیں کہ ہم نجات دہندہ گروہ ہیں. ہم لوگوں کی نجات کے لیے, ہم انسانیت کی خدمت کے لیے. یہ جو قوم پرستی کی باتیں, ملک میں ہمارے قوم پرستی کی باتیں بڑھ چکی ہیں. قوم پرستی کا جواب قوم پرستی نہیں ہے. قوم پرستی کا جواب انسانیت ہے, انسانیت دوستی ہے, انسانیت نوازی ہے, غریب نوازی ہے. ہمیں انصاف کا علم بردار بننا ہے. تو میں اس بات کی دعوت دیتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ انسانیت کے نفع کے لیے, انسانیت نوازی کے لیے, بندہ نوازی, غریب نوازی کے لیے
آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے، ہر غریب کے لیے، ہر مظلوم کے لیے آپ محنت کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو یہاں کی جو جیل ہے اور یہاں کے جو حکمران ہیں وہ آپ کی حق پرستی کا، انسانیت دوستی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ قانون میں یہ بات ہے کہ بیل از نارم، جیل از ایکسپشن۔ اب جیل حقیقت بن گئی ہے اور بیل مشکل ہو گئی ہے۔ جسٹس میں دیری خود ایک ناانصافی ہے، لیکن ملک کے جو حالات ہیں، سپریم کورٹ کے رویہ، گرفتاریاں، یہ سب ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کی جتنی شاخیں ہیں، معاشی ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، ان سب میں آپ کے پاس نظریہ بھی ہے اور روشنی بھی ہے، لیکن محنت نہیں ہے، جدوجہد نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے بھائیوں سے انصاف کے علمبردار بننے کے لیے ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف عوامی جدوجہد، اس کے لیے کیپیسٹی، ایبیلٹی، استعداد، اس کے لیے علم، اس کے لیے دلیل اور اس کے لیے عقل اور اس کے لیے محنت، اس کی دعوت دیتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یہ ملک آپ ہی کی کوششوں سے پھر ایک بار عدل و انصاف کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، اس سماج کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔